बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की जेर सदारत मुबारक सानी केस की समाअत हुई है। मैं कोई गलती से बालतर नहीं हूं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है, इसलिए अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, मामला मजहबी है तो उलमाए कराम को सुन लिया जाए। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा, मेरी हर नमाज के बाद एक ही दुआ होती है कि कोई गलत फैसला ना हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसले में जो गलतियां और एतराज हैं हमें निशानदही करें। अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। अलामा तकी उस्मानी का 29 मई के फैसले से 2 पैराग्राफ हज़फ करने का मुतालिबा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की आरा को मद्देनजर रखा जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नजर सानी फैसले का पैराग्राफ 42 हज़फ करे। साहबजादा अबू अल खैर मोहम्मद जुबैर की जानिब से ये कहा गया। इलेक्शन एक्ट हालिया तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान की जानिब से दायर की गई है। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून और विफाक समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम को कलअदम करार दिया जाए, ये दरखास्त में इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को हालिया तरमीम पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे। इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम आईन पाकिस्तान की मुख्तलिफ शिकों से तसादुम है। इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की कोशिश की गई है। दरखास्त में यह भी इस्तदा की गई है। इलेक्शन एक्ट हालिया तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान की जानिब से दायर की गई है। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून और विफाक समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम को कलअदम करार दिया जाए, ये दरखास्त में इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को हालिया तरमीम पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे। इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम आईन पाकिस्तान की मुख्तलिफ शिकों से तसादुम है। इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की कोशिश की गई है। दरखास्त में यह भी इस्तदा की गई है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ से अरब मॉनेटरी फंड के चेयरपर्सन डॉक्टर फहद अल तुर्की की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं जो मजीद मजबूत हो रहे हैं। वजीर आजम की जानिब से ये कहा गया, ज़र मुबादला को कानूनी तरीके से मुल्क में लाने के लिए हुकूमत इकदाम उठा रही है। मुल्क में ई कॉमर्स के शोबे और मईशत की डिजिटाइजेशन हमारी अव्वलीन तरजीह है। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मुकीम है जो कि ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं। बूना और रास्त के ताउन से पाकिस्तान और मशरिक़ वुस्ता के दरमियान डिजिटल राबिता उस्तवार होना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म की जानिब से यह भी कहा गया, बूना रास्त कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मुल्क में डिजिटल लेन देन को मौसर बनाने में किरदार अदा करेगा। ये अहम इकदाम मुल्क में तरसीलात ज़र के बहाव को बाज़ाब्ता और डिजिटल गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बनाएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ्द की मुलाकात हुई है। 44 रुकनी वफ्द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के फरोग में पाकिस्तान के किरदार से आगाह किया। ISPR के मुताबिक वफ्द को दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और जमहूरी इक़्तिदार को बरकरार रखने के अज़्म पर ब्रीफ भी किया गया है, जबकि आर्मी चीफ ने असर हाजिर के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए तालीम और तामीरी सोच पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करने की अहमियत को भी उजागर किया है, जबकि आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मौजूद मौक़ों से मुतालिक भी बात की है। डिजिटल दुनिया में जाली खबरें और गलत मालूमात से खतरात लाहक हैं। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस, अदालत ने पैराग्राफ नंबर 42 और 7 समेत 49C को फैसले से हज़फ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मामला है सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस का, जहां पर अदालत ने पैराग्राफ नंबर 42 और 7 समेत 49C को फैसले से हज़फ कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। और ये बात मैं आपको वाज़िया कर दूं, और पैरा 42 की पैरा 6 के साथ 6 पैरे हैं जो उसके साथ अटैच हैं, जिसमें आप 295B के अंदर तहरीफ़ कुरान को आपने उठा के किसी और जगह पे कर दिया, आपने ममनुआ कुतुब के अंदर कर दिया। अभी जब तक हम फैसला देख न लें, हम फैसला तफसीली पढ़ न लें, उस वक्त तक हमारी कोई तशफ़ी नहीं है। हम किसी तौर पर भी उस वक्त तक इसको क्लियर नहीं करेंगे जब तक तफसीली फैसला हमारे सामने मौजूद नहीं होगा। और ये बात मैं आपको वाज़िया कर दूं कि इस फैसले की रिकमेंडेशन कायमा कमेटी की तरफ से पूरा फैसला रिवर्स करने की थी, कुछ चंद शिकों के हवाला से थी नहीं। अब मैं सरदार लतीफ़ कोसा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा
چونکہ انہوں نے تفصیلاً وہاں پر سردار لطیف خوسا صاحب بھی موجود تھے، اب وہ آپ کو اس کے قانونی پہلوؤں سے آگاہ کریں گے۔ میں ایک خوسا صاحب سے اجازت سے فی الوقت جو شارٹ آرڈر سنایا گیا اس میں تو انہوں نے کورٹ نے کہا ہے کہ ہم نے جو متنازع پیراجات ہیں وہ اس کو حذف ہم کر دیں گے، لیکن یہ اس معاملے کو مستقل طور پر دیکھنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر اسلام آباد سے حسیب ملک موجود ہیں۔ حسیب، آج یہ سماعت بھی ہوئی تھی اور چیف جسٹس کی جانب سے کچھ ریمارکس بھی دیے گئے تھے، جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کوئی غلطی سے بالا تر نہیں ہوں، اور اب کون کون سی جو شک ہے اس پیراگراف میں اس کو حذف کیا گیا ہے، ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ 24 جولائی کو جو فیصلہ سنایا گیا تھا اس کے حوالے سے جو ہے یہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ جو فیصلے کے جو پیراگراف نمبر 7 ہے اور جو 42 ہے، ان دو کے اوپر علماء کی طرف سے اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ سماعت کا آج آغاز ہوا، اٹارنی جنرل جو ہے روسٹرم پر آئے تھے اور ان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ علماء اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے جو ہے باقاعدہ خط بھی لکھا گیا اور وزیر اعظم کی طرف سے بھی ہدایت کی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، جس کے بعد جو ہے عدالت نے جو فریقین تھے ان کو نوٹسز جاری کر رکھے تھے، جو کہ علماء کرام آج عدالت میں پیش ہوئے تھے، جن میں تقی عثمانی مفتی جو ہیں وہ بھی جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ ان سے ان کے دلائل عدالت نے طلب کیے تھے، جس کے اوپر عدالت میں ان کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو فیصلے کا پیراگراف نمبر 7 ہے اور جو 42 ہے اس کو فیصلے سے حذف کیا جائے، جس کے اوپر تقریباً تمام علماء جو تھے وہ متفق تھے اور ان کی طرف سے یہی موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو فیصلہ ہے اس میں سے پیراگراف نمبر 7 کو اور 42 نمبر جو پیراگراف ہے اس کو حذف کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو علماء تھے، عالم تھے، ان کی طرف سے ان کے نمائندے عدالت میں پیش ہوئے تھے، مفتی احسان الدین، ان کی طرف سے بیسکلی یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں، دو فیصلے مبارک ثانی کے حوالے سے، ان دونوں کو جو ہے ختم کیا جائے اور ایک نیا فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا جائے، کیونکہ جو سابقہ جو دو فیصلے ہیں وہ کیونکہ انفیلڈ رہیں گے اور اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے، تو ہماری سجیشن یہ ہے کہ عدالت جو ہے جو پرانے دونوں فیصلے ہیں ان کو جو ہے ختم کر کے نیا ایک فیصلہ جاری کرے، جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان جو کہ وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے، ان کی طرف سے بھی اس بات کی جو ہے وہ اس میں حامی بھری گئی تھی کہ جو ہے بالکل جو دونوں فیصلے ہیں ان کو ختم کالعدم قرار دے کے نیا جو فیصلہ ہے وہ جاری کیا جائے، جس کے بعد عدالت نے مختصر سا وقفہ کیا، بریک کی، اور بریک کے بعد جو ہے ایک مرتبہ پھر سماعت کا آغاز ہوا۔ لطیف کھوسا جو تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے، روسٹرم پر آئے اور ان کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ہم جو ہے ایک درخواست دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن جو ہے وہ لی نہیں گئی، جس کے اوپر چیف جسٹس کی طرف سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ آپ سن لیں، ممکن ہے آپ کو درخواست دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، جس کے بعد عدالت نے مختصر فیصلہ اناؤنس کیا اور عدالت نے جن پیراگراف کے اوپر جو ہے اعتراضات تھے انہیں جو ہے فیصلے سے حذف کر دیا ہے۔ 6 فروری کا جو فیصلہ تھا اور اسی طرح جو 24 جولائی کا جو فیصلہ تھا، ان دونوں فیصلوں کو جو ہے ان میں سے جو اعتراض والے جو پیراگراف تھے ان کو حذف کر دیا گیا ہے اور عدالت نے یہ مختصر فیصلہ سنایا ہے، جبکہ اس کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، اچھا حسیب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ تھا یہ قومی اسمبلی میں بھی زیر بحث آیا، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف تک بھی پہنچا، ان کی جانب سے بھی کچھ اصلاح کی گئی تھی سپریم کورٹ میں؟ جی بالکل، بیسک تو انہی کی ہی طرف سے جو ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر وہ یہ جو ہے پوائنٹ اٹھایا گیا تھا، جس کی بیس کے اوپر ہی جو ہے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، کیونکہ اس میں نظر ثانی کا بھی فیصلہ ہو چکا تھا، تو بیسک جو موقف اختیار کیا گیا تھا وہ یہی اختیار کیا گیا تھا کہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں جو ہے کچھ ترامیم کر لی جائیں۔ تو آج بھی جب اناؤنس فیصلہ کیا گیا تو اس کے اندر باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو فیصلہ تھا اس میں سے کچھ ترامیم کرنے کا جو درخواست تھی اس کے اوپر جو ہے یہ آج سماعت ہوئی ہے۔ 3 رکنی بینچ تھا بیسکلی، جس کے اندر چیف جسٹس کے ہمراہ جو تھے وہ جسٹس امین الدین بھی تھے اور اسی کے ساتھ ان کے ساتھ جو تھا جسٹس نعیم اختر افغان جو ہے یہ 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے۔ بیسکلی جو ہے یہی موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو فیصلہ جاری کیا گیا تھا اس کے اوپر جو اعتراضات تھے اس کے اوپر جو ہے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، جس کو منظور بھی کیا گیا ہے۔ عدالت نے وفاق کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کو منظور بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن پیراگراف کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے تھے ان پیراگراف کو فیصلوں سے حذف بھی کر دیا گیا ہے۔ جی
ٹھیک، اور اسیم ساتھ ہی یہ بھی بتائے گا کہ اب یہ جو پیراگرافز کو حذف کیا گیا ہے، جتنے بھی لوگ عدالت میں پیش ہوئے، خاص طور پر جو علماء حضرات تھے، جیسے علامہ تقی عثمانی پیش ہوئے، مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنی رائے دی اور دیگر جو علماء تھے وہ بھی پیش ہوئے، تو کیا اب یہ جو پیراگرافز ہیں ان کو حذف کرنے کے بعد ان تمام تر کی جو رائے ہے اس کا مطلب ہے وہ قبول کر لی گئی ہے؟ جی بالکل، جو علماء کی طرف سے رائے دی گئی تھی اس کو قبول بھی کیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ علماء کی طرف سے ایک یہ بھی کہا گیا تھا، رائے کے طور پہ دی گئی تھی کہ جو ملزم کی ضمانت کا معاملہ ہے اس کے اوپر ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا تھا، اور باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ یہ قانونی معاملہ ہے، عدالت زیادہ بہتر جانتی ہے کہ ملزم کی سزا مکمل ہو چکی تھی یا نہیں ہو چکی تھی، یا اس کی ضمانت بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی، تو اس کے اوپر کسی بھی علماء کی طرف سے جو ہے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا تھا۔ باقاعدہ طور پہ جو صرف اعتراض اٹھایا گیا تھا وہ صرف پیراگراف کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھایا گیا تھا، اور یہ کہا بھی گیا کہ جو ضمانت کا معاملہ ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو مزید اس کو الیبوریٹ وضاحت کرنے کے اندر جو قرآنی آیات کا جو ذکر کیا گیا تھا، جو کہ 6 فروری کا فیصلہ تھا، اس کو اوپر اعتراض اٹھایا گیا کہ جو قرآنی آیات کا جو ہے حوالہ دیا گیا تھا اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ جو ہے اس کو جو ہے استعمال کیا گیا تھا، اس کیس سے کوئی ریلیونسی نہیں بنتی۔ تو بیسک ایک یہ 6 فروری کے فیصلے کے اوپر اعتراض تھا، اس کے ساتھ جو دوسرا جو فیصلہ تھا نظر ثانی کا اس کے اوپر جو ہے جو پیراگراف نمبر 42 تھا اور پیراگراف نمبر 7 تھا، ان دو پیراگراف کے اوپر زیادہ تر علماء کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ بیسکلی پیراگراف نمبر 42 کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پیراگراف جو 42 تھا اس کے اندر جو ہے جو فیصلہ نظر ثانی کا سنایا گیا تھا اس کے اندر یہ باقاعدہ کہا گیا تھا کہ جو ہے اقلیتوں کو یہ حق حاصل ہے یا انہیں رائٹ ہے کہ وہ 4 دیواری کے اندر اپنی عبادت گاہوں کے اندر جو ہے وہ اپنی عبادت اور تبلیغ کر سکتے ہیں، جس کو بیسکلی جو ہے بیس بنایا گیا تھا علماء کی طرف سے کہ اقلیت ہی جو ہے وہ یہ اقلیت نہیں رکھتے، وجہ کیونکہ یہ اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے، اور ڈکلیئر نہ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے اقلیتی حقوق جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے اندر ہی شامل ہو کے مسلمانوں کے ہی خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو بیسک یہ ایشو تھا جس کے اوپر علماء کی طرف سے بیشتر تمام تر علماء کا یہی سٹانس تھا کہ یہ جو گروپ ہے یہ باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ کافی کنسیڈر کرتا ہے، ختم نبوت کا معاملہ ہے، اس وجہ سے جو ہے دیگر جو ہے حوالے جو ہے علماء کی طرف سے دیے گئے تھے، جس کو جو ہے عدالت نے بھی ایکسیپٹ کیا، مانا، تسلیم کیا، اور بارہا چیف جسٹس کی طرف سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، اور بڑا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مانے بھی صحیح اور ایکسیپٹ کرے، تو مانے اور ایکسیپٹ کرے۔ اور اب 3 جو فیصلے کے حصے تھے، یعنی کہ پیراگراف تھے، ان کو اس فیصلے سے حذف کر دیا گیا ہے۔ حسیب، بہت شکریہ آپ کا۔